بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ یہ کہ محتاط رہیں، سابقہ حسد بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ بی کیئرفل، ریٹرویکٹیو جیلسی بیکمز سو پینفل۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں ان کے پوائنٹس اور پھر اس کا اوور ویو۔ نمبر 1 ہے سابقہ حسد باقاعدہ حسد سے مختلف ہے کیونکہ یہ حال میں ہونے والی چیزوں کے بجائے ماضی پر مرکوز ہے۔ نمبر 2، مثال کے طور پر یہ کسی شخص کے ساتھی کارکن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے بجائے اس کے سابقہ حسد پر حسد ہے۔ نمبر 3 ہے یہ اکثر چیزوں کو مشکل بنا دیتا ہے کیونکہ ماضی کو تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ نمبر 4، سابقہ حسد سے مراد کسی شخص کی پریشانی یا اس کے ساتھی کے ماضی کی رومانوی تعلقات کے بارے میں سمجھا جانے والا خطرہ ہے۔ نمبر 5 ہے یہ اس صورتحال میں بھی ہو سکتا ہے جب ان کا ساتھی آپ کے ان کے سابقہ افراد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، سابق شراکت دار آگے بڑھ چکے ہیں اور وہ موجودہ تعلقات میں مداخلت نہیں کریں۔ مسلم معاشرہ آج جن برائیوں کا شکار ہے ان میں سب سے اہم اور خطرناک بیماری حسد ہے۔ حسد نفسانی امراض میں سے ایک مرض ہے اور ایسا غالب مرض ہے جس میں حاسد اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جلتا ہے۔ حتیٰ کہ حسد کا مرض بعض اوقات اتنا بگڑ جاتا ہے کہ حاسد محسود کو قتل کرنے جیسے انتہائی اقدام سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ حسد معاشرے میں بغض، عداوت اور نفرت کے بیج بوتا ہے۔ اس لیے اسلام حسد کی تباہ کاریوں کو بیان کرتا ہے اور رشک کی تلقین کرتا ہے تاکہ معاشرہ انتشار کا شکار نہ ہو اور امن کا گہوارہ بن سکے۔ حسد کے لغوی اور اصطلاحی معنی حسدل سے بنا ہے جس کے معنی چیچڑی یعنی جوں کے مشابہ قدرے لمبا کیڑا ہے۔ جس طرح چیچڑی انسان کے جسم سے لپٹ کر اس کا خون پیتی رہتی ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کے دل سے لپٹ کر گویا اس کا خون چوستا رہتا ہے، اس لیے اسے حسد کہتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس حسد کی بیماری سے بچنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا میسج ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ Feelings are much like waves. We can't stop them from coming, but we can choose which ones to surf. ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔